العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الإمام الموسى الكاظم عليه الصلاة والسلام: وجدت علم الناس كلها في أربع: أن تعرف أولها أن تعرف ربك، وثانيها أن تعرف ما صنع بك، وثالثها أن تعرف ما أراد منك، ورابعها ما أن تعرف ما يخرجك عن دينك. صلوات. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرساداران، ماتمداران اور عزاداران باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہم السلام، پروردگار عالم نے عظیم بحث ہے شب شہادت کی مناسبت سے. پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں صاحبان ایمان کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی دعوت دی ہے. ارشاد رب العزت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ،
بکرتم و اصیلا، اور صبح و شام اسی ذات کی تسبیح کرو۔ یہ ان آیات کا ظاہری ترجمہ جو آپ کے اذہان مبارک میں موجود اور میں بھی دہرا چکا ہوں۔ قرآن حکیم میں دعا و مناجات، سجدہ و عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کے بارے میں جتنی بھی آیات مجیدہ آئی ہیں، ان آیات میں غور و فکر کرنے سے، تدبر اور تعقل کرنے سے، ان آیات میں سوچ و بچار کرنے سے ہر صاحب عقل، ہر صاحب شعور، ہر صاحب فہم و فراست، ہر صاحب ایمان و ایقان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، عظیم بحث ہے، سرکار موسی بن جعفر کی شب شہادت ہے اور بڑی نورانی سی مجلس ہے۔ توجہ فرمانا، میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، طلاب علماء کا مجمع ہے کہ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے قلب انسان کو سکون ملتا ہے۔ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان توکل علی اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے انسان خشوع و خضوع کی منزل کو پا لیتا ہے۔ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان کے خشوع و خضوع کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان کے لیے معرفت پروردگار کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، بڑی عظیم بحث ہے کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ اللہ رب العزت کا حقیقی ذکر کیا ہے اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کا کما حقہ ذکر کیا ہے، ضرورت ہے نا اس بات کی پہچان کی کہ پروردگار عالم کا حقیقی ذکر کیا ہے اور وہ کون سے انوار قدسی ہیں اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کا اس کی شان کے لائق ذکر کیا ہے۔ جیسے اس کی عظمت ہے ویسے اس کی بزرگی کو بیان کیا ہے، جیسے وہ پاک و پاکیزہ ہے ویسے ہی اس کی تسبیح و تقدیس کی ہے۔ تو دوستو محبان آل محمد بیٹھے ہو، میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب، آج ذرا میرے ساتھ عارفانہ انداز میں چلنا، میں روٹین سے ہٹ کے آج شب شہادت کی مجلس پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمانا۔ تو میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب، میں جملہ بدل کر یوں نہ کہہ دوں، توجہ فرمانا، رات کی تاریکی میں بستر آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے والے علی بن ابی طالب، جیتے رہو جو بول سکتے ہو، بہرحال نورانی دلوں پہ لیتے رہو جملے، یہی ہمارے لیے سعادت بھی ہوتی ہے اور عبادت بھی۔ توجہ فرمانا، رات کی تاریکی میں بستر آرام کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر جبین نیاز جھکانے والے علی بن ابی طالب، رات کی تاریکی میں دست نیاز دراز کر کے بارگاہ رب العزت میں اپنی تمناؤں کا اظہار کرنے والے علی بن ابی طالب، دامن مراد پھیلا کر اپنی توجہ اپنی حاجات کو پیش کرنے والے علی بن ابی طالب۔ مختلف معصومین سے یہ روایت ہے، علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے، بڑے عظیم جملہ ہے، فرمایا ما من شیء الا وله حد ينتهي الیہ الا الذکر وليس له حد ينتهي الیہ۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، اس مالک کائنات نے، اس خالق کائنات نے، اس مدبر کائنات نے
کے جتنی چیزوں کو بھی اللہ نے خلق فرمایا ہے، اللہ نے ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، مالک نے ہر شے کی کوئی نہ کوئی انتہا بیان کر دی ہے۔ کوئی چیز کسی نقطہ آغاز پر شروع ہوتی ہے، نقطہ انجام پر جا کر رک جاتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، کسی نقطہ انجام پر جا کر رک جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ذکر الہی اس عبادت کا نام ہے کہ جس کی اللہ نے نہ حد مقرر کی ہے نہ انتہا کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دعوت عظیم اور عجیب انداز میں ہے۔ یہ نہیں کہا میرا ذکر کرو، بلکہ کہا کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اس لیے خطاب یہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہا صاحبان ایمان کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اور عظیم معیار پر جا کر زندگی کی کچھ باتیں تاریخ میں یا سیرت ائمہ میں بڑی سادہ انداز میں لکھی جاتی ہیں، لیکن ان سے جو نتائج سامنے آتے ہیں اور انسان ان سے جو درس یا سبق لے لیتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آج سے کچھ سال پہلے شاید آپ کی سماعتوں تک میں نے پہنچائی ہو، لیکن بہت سارے چہرے ہمارے عزیز طلاب نئے ہیں جو مصلی عبادت پر بیٹھتے ہیں، راز و نیاز کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ مصلی عبادت پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، لیکن میں بڑی عظیم بات کرنے لگا ہوں کہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کثیر کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو ہر حال میں پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے جب ذاکرین کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ قرآن عجیب انداز میں بیان فرمایا، کہا چلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حد نہیں ہو گئی کہ جب پروردگار عالم نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جب بستر آرام پر پہلو بدلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیتے رہو، سلام ہے میرا آپ کے ذوق سماعت کو۔ یعنی اتنا بلند معیار کر دیا ذاکرین کا، توجہ فرمانا۔ کبھی مفاتح الجنان کھو کے نا مناجات ذاکرین پڑھ لینا، اور پھر ذاکرین کے جو فضائل اور جو کمالات ہیں ان کو ذرا اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا۔ لیکن میں اپنی بحث کو آگے سے آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم نے کہا چلتے ہیں تو بھی میرا ذکر، بیٹھتے ہیں تو بھی میرا ذکر، حتیٰ بستر آرام پر پہلو بھی بدلتے ہیں تو بھی میرا ذکر۔ میرے ساتھ ہونا سارے، توجہ فرمانا جی، تو بھی میرا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین تشریف فرما ہے، چاہنے والا امام کی زیارت کے لیے آیا۔ سمجھنا، میں نے کہا بڑی سادہ بات ہے، نتائج آپ کے نورانی اذہان نے لینے ہیں۔ جتنا عظیم نتیجہ لوگے اتنا لطف محسوس کرو گے، جتنے سرسری گزر جاؤ گے کہو گے بڑی سادہ سی بات تھی، ہمیں تو کچھ حاصل ہی نہ ہوا گفتگو سے۔ لیکن توجہ فرمانا، چاہنے والا مولا بیٹھے ہیں، چاہنے والا آ گیا۔ سرکار نے چاہنے والے کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ میری شارب ہیں، ان کو ذرا درست فرما دیجئے۔ عربی میں یہ جو لب کے اوپر ماں بال ہوتے ہیں ان کو شارب کہتے ہیں، توجہ فرمانا۔ اور شارب کی عجیب ایک روایت میں نے پڑھی، میں بڑا حیران ہوا کہ الشارب بشارب کا شارب۔ میں حیران ہو کہ یہ کیسی پہیلی بن گئی کہ جس بندے کے یہ بال یعنی مونچھیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس بندے کی شارب بڑھی ہوئی ہوں اور وہ کوئی مشروب پیے اور ان کے بالوں سے وہ ٹچ ہو کر مس ہو کر وہ مشروب اندر چلا جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے مشروب نہیں پیا، اس نے شراب پیا ہے۔ اتنی بڑی مذمت ہے اخلاقیات کے باب میں ان بلاؤں سے بچنے کی، توجہ فرمانا۔ اور پھر دوسری جو سخت ترین روایت قبلہ میں نے پڑھی، حیران ہو گیا کہ جو بندہ تکبر میں آ کر اپنی شارب پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، توجہ فرمانا، تکبر کے انداز میں بیٹھا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میری اتنی زمین ہے، میں جاگیردار ہوں، مقام ہے، منصب ہے، اتنی میری رعیت ہے، نوکر چاکر سب کچھ ہے، متکبرانہ انداز میں جو شارب پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، لیکن سزا کیا ہے؟ کہا ادھر ہاتھ پھرا ادھر سارے اعمال حبط ہو گئے۔
مالک کائنات اس کے سارے اعمال کو عبد کر دیتا ہے. توجہ فرمانا. آپ کہیں گے چھوٹی سی بات ساری عبادتیں چلی گئیں. کہا چھوٹی سی بات نہیں ہے. توجہ فرمانا. جس کو کبریائی سجتی ہے اس کے سامنے بیٹھ کے تکبر کا اظہار کر رہے ہو. اس سے بڑی اور کیا بے ادبی ہوگی کہ جس کے کبریائی شایان شان اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور بیٹھ کر تکبر کا اظہار کر رہے ہو. اور عجیب عجیب باتیں ہیں. دیکھو ایک ہی بات چلے تو کیا کیا درس ملتے ہیں. ظاہر ہم طلاب عزیز ہیں سارے، میرے سمیت آپ طلاب، ہم نے 4 دن پہلے پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے بعد میں پڑھنا شروع کر دیا ہیں، تو سارے ہی مکتب آل محمد کے طالب علم ہی تو ہیں نا. توجہ فرمانا. کبھی بھی استاذ کے سامنے بہت سارے بزرگان کے حالات زندگی میں یہ نقل ہوا ہے کہ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں، اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کہ کبھی بھی استاد کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں توجہ فرمانا سوء ادب نہ ہو جائے. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے یہ سارے احباب ان کی شخصیت سے جو بھی قوم میں تلمذ کرتے رہے، ان کی شخصیت سے آگاہ ہیں. میں نے خود ان کی حالات زندگی میں خود پڑھا ہے، یہ نہیں کہ میں نے سنی سنائی بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نے علامہ کے پاس 15 سال، علامہ طباطبائی کے ساتھ 15 سال ان کے پاس پڑھا ہے. 15 سال کے تلمذ کی زندگی میں میں نے ہمیشہ 2 زانو بیٹھ کر حالت تشہد میں ان سے قسم فیض کیا ہے. تو زندگی با برکت بنتی ہی اس لیے ہے کہ جب عاجزی آ جائے، انکساری آئے گی، توجہ فرمانا، تو ادھر شخصیت پرمان چڑھے گی. اس لیے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والے ایسا کرو، یہ میری شارب درست کر دو. میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، چند جملے بہرحال ایسے ہی آ گئے، لا بلائے کلام جس کو آپ کہتے ہیں معترضہ جملہ آ گیا درمیان میں کہہ بیٹھا. میرے مولا نے فرمایا کہ میری شارب کو درست کر دو. بیٹھا ہے، مولا نے فرمایا شارب درست کرو، یہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا. سرکار نے فرمایا میرے چاہنے والے تجھے حکم نہیں دیا میری شارب کو درست کر دو. توجہ فرمانا. کہتا ہے یا علی، کہتا ہے میرے مولا آپ کے لب حرکت سے رکیں تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں. نورانی دلوں کے لیے میری یہ بات ہے. ذکر کثیر ہی تو میں نے سمجھا نا، بس ایک مثال ہی تو دے رہا ہوں آپ کو. کہا یا علی، کہتے ہیں مولا آپ کے لبائے مبارک حرکت سے رکے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمانا. میں ہاتھ آگے بڑھاؤں. سرکار نے میرے چاہنے والے کی عاجزی کو دیکھا، انکساری کو دیکھ کر کہا میرے چاہنے والے تو میری شارب کو درست کرے یا نہ کرے، تو اپنا ہاتھ آگے بڑھائے یا نہ بڑھائے، توجہ فرمانا. میرے یہ لب حرکت سے رکنے والے نہیں ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے علی ابن ابی طالب کے لب حرکت سے رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ علی اس زندگی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ جس میں سانس آئے اور اللہ کا ذکر نہ پایا جاتا ہو. اللہ اس لیے قرآن نے عجیب انداز میں دعوت دی ہے. قرآن صرف ذکر کے لیے نہیں بلا رہا، قرآن کہہ رہا ہے ذکر کثیر. توجہ فرمانا جی، ذکر کثیر کرو. کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اچھا، ہمارا انداز ذکر بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس موٹے موٹے دانوں والی تسبیح ہو اور وہ ٹک ٹک سارا دن سناتا رہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا ذکر کرنے والا ہے. معصوم سے سوال کیا گیا کہ یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ کچھ مصادیق ہیں. ایک تو تسبیح جناب سیدہ کو صادق آل محمد نے ذکر کثیر سے تعبیر کیا. کہا جو بندہ نماز کے بعد صدیقہ طاہرہ سے منسوب اور مسنون، توجہ فرمانا، تسبیح کو پڑھ لے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ذکر کثیر کیا ہے.
ظاہر ہے یہ تو ایام فاطمیہ کی بحث ہے، میں پھر بحث کرتا ہوں کہ مبارکہ کسے کہتے ہیں اور کیا ماحول ہوتا ہے، توجہ فرمانا. لیکن کہا کہ ذکر کثیر کے مصادیق میں سے ایک وہ فرد بھی ہے، وہ شخص بھی ہے جو مصلی عبادت میں جیسے ہی نماز ختم ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ موبائل کھولے اور دیکھ لے، نہیں، اسی طرح روبے قبلہ بیٹھ کر حتی مصافحہ کیے بغیر، ادھر ادھر توجہات کیے بغیر روبے قبلہ جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ لے. تو فرمایا یہ تسبیح پڑھنے والا ایسا ہے جس نے ذکر کثیر کیا ہے. کتنا بڑا مقام ہے اس تسبیح جناب سیدہ کا. خیال کیا کرو عوام الناس جو کریں کرتے رہیں، ہم علماء طلاب کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے تسبیح کے آداب سے تسبیح پڑھوں گا تو ذکر کثیر کرنے والوں کے فہرست میں آؤں گا. توجہ فرمائیے، ذکر کثیر. اور پھر صادق آل محمد سے ہی سوال ہوا تھا، کہا تھا یا ابن رسول اللہ، آیا کثرت سے سبحان اللہ کہنا؟ بہرحال میری فہم سے یہ بلند حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، توجہ فرمانا. کہا کہ یہ کثرت سے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کی رٹ لگا لینا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سارا دن پڑھ لینا، کیا اس سے انسان ذکر کثیر کرنے والا بن جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ ذکر ہے. توجہ فرمانا، یہ ذکر ہے، جلی و خفی کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. فرمایا یہ ذکر ہے، فرمایا لیکن حقیقی ذکر یہ ہے، توجہ فرمانا، کہ انسان اللہ کی عظمت کا اتنا خیال رکھے کہ جہاں اس کی نافرمانی کا اندیشہ بھی ہو کبھی اس جگہ کے قریب نہ جائے. توجہ فرمائیے، آپ نے جہاں اندیشہ بھی ہو نافرمانی پروردگار کا، فرمایا ذکر کثیر یہ ہے کہ وہ اس جگہ کے قریب بھی نہ جائے، اس ماحول کے پاس نہ جائے. فرمایا جس نے اس کی عظمت کا خیال رکھا وہی ذکر کثیر کرنے والا ہے. اور انسان کیوں گناہ سے بچتا ہے؟ یاد خدا آتی ہے تو انسان معصیت سے بچ جاتا ہے، یاد خدا آتی ہے تو انسان توجہ سے ماحول سے دور رہتا ہے. ویسے آج کل تو ماحول عجیب بن گیا ہے، توجہ فرمانا، آج کل تو ماحول عجیب بن گیا. ہمارے شیعہ نے 13 رجب میں ناچ ناچ کے ساری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اگر کوئی بات کرو تو الٹا منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں. جس چیز سے آل محمد کو نفرت تھی، شومیت قسمت کہوں، توجہ فرمانا، یا کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. اگر کچھ کہہ بیٹھا تو کہیں گے سخت کلامی ہو گئی. توجہ فرمانا جی، کہا کہ جس چیز سے آل محمد کو نفرت تھی وہی ان کے گھر میں لے کے آ گئے. اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا؟ جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ بیٹھتا ہوں کچھ دیر کے لیے اور گھر کے ہمسائے کے گھر سے ساز و موسیقی کی آواز آتی ہے اور تھوڑی دیر توقف بڑھا لیتا ہوں، تو معصوم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کے ساتھ میں امام جناب موسیٰ بن جعفر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وہی چاند لحظوں کا توقف ہی تیرے لیے جائز نہیں ہے. چاند لحظوں کا توقف ہی تیرے لیے جائز نہیں ہے. گھر ہمسائے کا ہے، توجہ، آواز موسیقی کی، ناچو گانے کی وہاں سے آ رہی ہے، یہ اپنے گھر میں ہے. لیکن کہا جب جاتے ہو رافع حاجت کے لیے تو قطعاً وہاں توقف نہ کرو. کہا مولا ان کے گھر سے، کہا بے شک آتی آواز آتی رہے. آل محمد کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے، اور جس چیز سے نفرت تھی وہ بڑے اہتمام سے آل محمد کے گھر میں لائی جا رہی ہے. تعجب ہوتا ہے انسان کو، حیران ہے، ہم تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے ملت، اور کس انداز میں جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے میلاد سرکار امیر المومنین کو. جتنا بڑا سنگر اتنی بڑی قدر. توجہ فرمائی آپ نے. بہرحال فرمایا کہ میں پھر اپنے جملے کی طرف بڑھوں کہ صاحبان ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے ذکر کثیر کی، اور یہ آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا کو ذکر کثیر کر کے دکھایا ہے. فرمایا جہاں بھی معصیت پروردگار کا اندیشہ ہو، اس کی عظمت کو ذہن میں لے آئیں اور اس کی عظمت کے سامنے توجہ فرمانا حجاب اور حیا میں گزر جائیں، معصیت کے قریب نہ جائیں. فرمایا یہ ذکر کثیر ہے. فرمایا یہی تو ذکر کثیر ہے نا. ماحول گناہ کا ماحول بنا،
یاد پروردگار آ گئی، میرا رب اس پہ راضی نہیں ہے، پروردگار راضی نہیں ہے، ماحول سے دور ہو گئے، چھوڑ دیا۔ توجہ فرمانا، باتیں تو بڑی بڑی ہم کرتے ہیں، توجہ فرمانا۔ صفوان کو مولا نے کیا کہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے؟ معروف واقعہ، تقریباً سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں، انہی ایام میں ہی تو پڑھتے ہیں۔ میں بھی اپنے حصے کا 1-2 منٹ کا جملہ کہہ دوں۔ کہا تھا نا، صفوان نے کہا تھا کہ میں جمال ہے، اونٹ کرائے پہ دیتا ہے۔ کہا مولا میں نے اپنی سواریاں ہارون کو کرائے پہ دی ہیں۔ امام نے فرمایا لے چکے؟ کہا کچھ کرایہ لے لیا، کچھ لینا ہے۔ امام نے فرمایا تیرے دل میں یہ تمنا تو رہتی ہے نا کہ یہ حج پہ جائے، میری سواریاں لے جائے، واپس آئے، کم از کم یہ مردود اتنی دیر تو زندہ رہے کہ میرا باقی کرایہ دے دے، پھر مرتا ہے تو مر جائے، میرا قرض میرا کرایہ تو دے دینا، جو مجھے دینا ہے وہ تو دے دے۔ کہا جی مولا یہ تو فطری سی بات ہے، توجہ فرمانا، یہ تو فطری سی بات ہے، توجہ میرے بھائی، یہ تو فطری سی بات ہے، یہ تو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، توجہ فرمانا۔ بھائی آپ نے دکان کرائے پہ دی، آپ کہتے ہیں کرایہ دار میرا کرایہ دے دے، پھر جس جہنم میں جاتا ہے جائے۔ مکان کرائے پہ دیا، کہا جس جہنم میں جاتا ہے جائے، میرا کرایہ تو ادا کر دینا جی، اگر نصف رہتا ہو تو آپ اس کے لیے بھی۔ کہا یہ تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا آدائے آل محمد کی زندگی کے لیے اتنی تمنا کرنا بھی ہم آل محمد کو پسند نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، متوجہ ہو گیا۔ اچھا، اپنے ایمان کی صفائی پیش کرنے لگا، مولا میں نے کسی برے کام کے لیے تو میں نے اپنی سواریاں ان کو نہیں دی ہیں، مولا میں نے تو حج کے لیے دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صفوان کا ایمان میرے اور آپ کے ایمان سے کچھ تھوڑا سا مضبوط لگتا تھا کہ اپنے ایمان کی کم از کم دلیل تو دے سکا۔ اب یہ ناچنے والے کیا دلیل دیں گے؟ کم از کم اس نے یہ دلیل تو دی کہ کہا مولا میں نے حج کے لیے دی ہیں۔ اب جنہوں نے ساری گلیاں اکھاڑ دی وہ کیا دلیل دیں گے؟ ساری گلیاں اکھاڑ دی، کیا جی میلاد مولا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمانا میرے بھائی، اب دیکھیے ادھر شیعت کی منزل بھی دیکھیے، ادھر امامت کی منزل آپ نے دیکھ لی۔ توجہ فرمانا، کہا ہم اپنے دشمن کے لیے تمہارے دل میں اتنی نرمی بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ توجہ فرمانا، اپنے دشمن کے لیے اتنی نرمی بھی تیرے دل میں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ادھر شیعت کی منزل کیا تھی؟ ابھی موسم حج نہیں آیا ہے، توجہ فرمانا، جناب صفوان نے سارے اونٹ بیچ دیے، اونٹ بیچ کر ثابت کر دیا کہ آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں کہ جہاں آل محمد کی ناراضگی کا یا معصیت پروردگار کا اندیشہ پایا جائے، ہم اس کاروبار کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حیداری، توجہ فرمائی آپ نے، کہا جہاں اندیشہ ہے معصیت پروردگار کا، جہاں میرے مولا ناراض ہو رہے ہیں، آ کر سارے اونٹ بیچ دیے، کیونکہ اندیشہ کس کا ہے؟ معصیت پروردگار کا ہے۔ تو آدائے آل محمد کے لیے اتنی سی نرمی بھی آل محمد پسند نہیں کرتے۔ وہ باقی احکام اور ہے کہ ہم نے رہنا کیسے ہے، زندگی بچانی ہے تو کیا کرنا ہے، یہ علیحدہ احکام ہے، وہ فقہی طور پر دیکھ لینا۔ یہ جس معیار کا شیعہ تھا اسی معیار پر امام نے اسے متوجہ کیا۔ یہ نہ کہیں کہ بس امام نے یوں کہہ دیا تو پھر ہم کیا کریں، فلاں ہوگا، نہیں، جس معیار کا وہ تھا، جس کا اس کا فہم و فراست تھا، اتنا امام نے اس کو متوجہ کر دیا۔ اور آج کے دور کے جتنے احکام ہیں وہ ائمہ نے ہمیں بتا دیے کہ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو وہاں اگر عزت کا آبرو کا خطرہ ہو تو وہاں اقتدا کر لیا کرو۔ توجہ فرمانا، عزت کا بھی خطرہ ہے، آبرو کا بھی خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ جاتے ہیں رخ کر لیا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، پڑھ لیا، یہ احکام فقہی ہے، یہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن آل محمد کے دلوں کی محبت، ان کی محبت دل میں رکھنا، یہ آل محمد کو پسند نہیں ہے۔ ان کے لیے نرم گوشے اختیار کرنا، توجہ فرمائی آپ نے، محبت رکھنا یہ پسند نہیں ہے۔
بلکہ آدائے آل محمد کے لیے اب میں بغیر مناسبت کے صرف آپ کو 4 مصرے سنا رہا ہوں، بغیر مناسبت کے سنا رہا ہوں، ایسے میرا جی چاہ رہا ہے، توجہ فرمانا۔ دشمنی آل محمد سے ہے مسلح عبادت پر، رخ زچہ خانہ علی کا ہے۔ سیرت کے بہت سارے جملے میرے پاس ہیں بھائی، بیت اللہ ہے، بیت العتیق ہے، بیت المعمور کی شبیہ ہے، نبیوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے اللہ نے اس کو پاکیزہ بنایا، بلکہ نبیوں کو کہا اعلان کر دو کہ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ طاہر ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ سارے رخ کرتے ہو خدا کی قسم، لیکن دل میں عداوت آل محمد کی ہے۔ عجب بدبختی ہے، توجہ فرمانا کہ بلا بس میں نے کہا نا، میں بے تکے سے 4 سے مصرے کہہ رہا ہوں، بحث سے ہٹ کر شاعر نے قلم اٹھایا، مجھے معاف کرنا، اٹھا کر عجب جملہ اس نے لکھا، 4 مصرے تحریر کر دیے، کہا کہ معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ۔ میں صرف آدائے آل محمد سے بات کر رہا ہوں، کہتا معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ۔ علی پیدا ہوئے کعبہ میں، پھر کعبہ بنا قبلہ۔ جیتے رہو ذرا چہروں پہ رونق ہے تو میں اگلا جملہ کہوں، توجہ فرمانا بھائی، معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ۔ علی پیدا ہوئے کعبہ میں، پھر کعبہ بنا قبلہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی۔ توجہ، علی کے جو عدو ہیں وہ بنا لے دوسرا قبلہ۔ حیداری، توجہ فرمائی آپ نے، عجب بدبختی ہے، توجہ فرمانا۔ نمازی ہیں، مسلح عبادت پر آ گئے۔ اچھا، جب میں نے سارے امت مسلمہ میں، امت اسلامیہ میں نمازی دیکھے، لو ایک اور شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچا دو، اجازت ہے؟ کہاں کہ ہیں تو سارے نمازی دیکھتے ہیں، وہ مسجدیں جناب علی، توجہ فرمانا، محراب سے لے کر دہلیز تک بھری ہوئی ہوتی ہیں، توجہ فرمانا۔ یہ تو معروف جملہ ہے نا، جو علماء سارے کہتے رہتے ہیں، بیچارے ڈر ڈر کے کہتے ہیں، توجہ فرمانا، کہتے ہیں او آل محمد کے شیعو، جن کی قبول نہیں ہے ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جن کی قبول ہے ان کی ویران ہے۔ یہ بیچارے ڈر ڈر کے تبلیغ کرتے ہیں، کہیں کوئی حدیث نہ پڑھ دیں، توجہ فرمانا، کہیں کوئی مشکل نہ بن جائے۔ سارے نمازی ہیں نا، امت اسلامی میں بڑے بڑے نمازی ہیں جناب، سبحان اللہ۔ آئے، تکبیر کہی، اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا اعلان کیا، اللہ اکبر، یہی ہے نا کہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر لیتے ہیں، کبریائی کا اعلان کر لیتے ہیں، جی ایسے ہی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ آئے، بعض نے ہاتھ سیدھے کر لیے، بعض نے شارٹ کٹ راستے میں روک لیے، چلو ماشاءاللہ روک لیے تو اچھا کیا، ہماری کوئی لڑائی ہے آپ سے، ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ نہ روکو، درمیان میں روک لو، توجہ، جس کو آپ کہتے ہیں قبضیت، اور ہم ارسالیت کے قائل ہیں، ہم ہاتھ کھول لیتے ہیں، کچھ باندھ لیتے ہیں۔ لیکن حیرانی ہوئی سارے نمازیوں کو جب میں نے غور سے دیکھا، رخ سب کا ایک طرف ہے، جی بزرگوں، رخ تو سب کا کعبہ کی طرف ہے، سب نے کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ قمر جلالوی نے قلم اٹھایا اور عجب 2 مصرے لکھ دیے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کتنے حسین مصرے نہ کبھی پڑھے ہیں نہ دیکھے ہیں، تو جو فرمانا بس 2 مصرے لکھ دیا، کیا اشارہ کر دیا، کہا ہے سارے نمازی کچھ ہاتھ روک لیتے ہیں، کچھ ہاتھ کھول دیتے ہیں، توجہ فرمانا، لیکن شاعر ہے نا، توجہ فرمانا، اب طائر فکر اس کا پرواز کیا، جملہ حقیقت پر مبنی لکھ دیا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی، توجہ فرمانا، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ توجہ فرمائیے، آ گئے، توجہ فرمائی آپ نے، بڑا خوبصورت مصرع لکھا انہوں نے، کہا کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی،
آدمی چوری کرنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے, چوری کرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے. تو کہاں کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی, پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. تو آدائے آل محمد کے لیے توجہ فرمانا, دلوں میں نرمی رکھنا, یہ آل محمد کو پسند نہیں ہے. کیسے ہم محبت کیوں رکھیں, اصلا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. جو عدو اہل بیت ہوں, آدائے آل محمد ہوں, توجہ فرمانا, انہیں اپنا امام بنا لینا. اچھا عجیب بات ہے, چلو تھوڑا سا رخ بدل گیا, عجیب بات ہے, بدبخت بغض علی میں اتنے گرے کہ یزید کو اپنا امیر المومنین بنا لیا. اور بندہ چبل بھی مارے تو چلو کوئی سور دیتا مارے, امیر المومنین کا دروازہ چھوڑا, یزید کو امیر المومنین بنا لیا. توجہ فرمانا, پیشوا ہادی امیر المومنین لکھنے پڑ گئے یزید کو. لو پھر آپ نے جو شعر پڑھا تو اب مجھے لگتا ہے میرا بھی طائر فکر جو ہے وہ جولان ادھر ہی شاعری کی طرف چلا گیا. پھر شاعر نے قلم اٹھایا, تو جو فرمانا ہم اعلان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہارا جس کو جی چاہے اپنا ہادی بنا لو, تمہارا جس کو چاہے اپنا امام بنا لو, تمہارا جس کو جی چاہے اپنا رہنما بنا لو, تمہارا جس کو جی چاہے اپنا پیشوا, توجہ فرمانا, اپنا پیشوا بنا لو, تمہارا جی چاہے تو بغض علی میں آ کر یزید کو اپنا امیر المومنین بنا لو, تمہارا جی چاہے تو مروان کی دہلیز پر جھک جاؤ, تمہارا جی چاہے تو بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کو اپنا امام بنا لو. جیتے رہو, جو ابھی نہیں دعا دے سکا خدا کی قسم, کہا تمہارا جی چاہے تو صلح حدیبیہ میں نبی کی نبوت میں شک کرنے والے کو اپنا امام بنا لو, لیکن ہماری بات بھی سن لو. امیر المومنین ہوتا کون ہے؟ امیر المومنین وہی ہوتا ہے جو مومنوں کا امیر ہو. ہمیں تمہارے معیار ایمان کا پتہ چل گیا, جن کا امیر یزید ہوگا ان کا معیار ایمان کیا ہوگا. توجہ فرمائی. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کسے اپنا امیر بنایا ہے. تم بنا لو جس کو تمہارا جی چاہے امیر المومنین. مجھے تو شک ہو گیا یہ بدبخت کہیں رول گئے ہیں, توجہ فرمانا, اور واقعاً رول گئے ہیں. توجہ میرے بھائیو, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم نے کسے امیر بنایا ہے. ہم نے اسے اپنا امیر بنایا جو امام المسلمین ہے, ہم نے اسے اپنا امام بنایا جو امیر المومنین ہے, جو یعصوب الدین ہے, جو قائد الغر المحجلین ہے, الہادی الی الرشاد ہے, الناطق بالصداد ہے, المصادم للابطال ہے, المنتقم من الجہال ہے, جو اسد اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, کنز اللہ فی ارضہ ہے, قسیم النار والجنہ. توجہ فرمانا, دنیا والوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمانا, امیر یزید جیسا ہوگا تو صاحب ایمان مروان جیسا ہوگا, امیر علی جیسا ہوگا تو صاحب ایمان سلمان جیسا ہوگا. جیتے رہو. حیدری. توجہ فرمائی آپ نے, غور فرمایا آپ نے. پھر ایک جملہ سن لو, توجہ فرمانا. کہا میں تو تمہارے معیار ایمان کا پتہ چل گیا بدبختوں کے کہ تم کس معیار ایمان پر ہو. یہ سیدنا سیدنا یہ جو رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تم کس گوشے اور کس کونے سے کہہ رہے ہو اور کس غرض کے تحت جو ہے یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں. توجہ فرمانا. شاعر نے قبلہ قلم اٹھایا, شاید علماء کی کو میں ذرا خستہ حال کر رہا ہوں. توجہ فرمانا, یہ ان کے مزاج کی تو ظاہر باتیں نہیں ہوتی ہیں, ان کے مزاج کی تو بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال شاعر نے پھر قلم اٹھایا. میں نے بھی تو پیغام دینا ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو کوئی سمجھانا ہے نا کہ کس کو اپنا امیر بنانا ہے, کسے اپنا ہادی بنانا ہے, کس دروازے پر جا کر, توجہ فرمانا, تانوے تلمس ٹیکنا ہے, کون سا در ملے گا. توجہ فرمانا, میں یوں جملے کہا کرتا ہوں, در اہل بیت وہ در ہے جو علم کا دروازہ ہے, در اہل بیت وہ در ہے جو عبادتوں کا دروازہ ہے, جو ریاضتوں کا دروازہ ہے, جو توکل علی اللہ کا دروازہ ہے, جو خشوع و خضوع کی منزل کے پا لینے کا دروازہ ہے, مناجات و عبادات کا دروازہ ہے. جو کتنے جملے کہوں, بس صرف ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم نہ کر دوں. بابا در اہل بیت پر اس لیے تو بلاتے ہیں کہ در اہل بیت وہ در ہے جس دروازے پر آنے کے بعد کوئی در بدر نہیں ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, یہاں تک آگے تو بہت مشکور ہوں آپ کا. فرمایا کوئی در بدر نہیں ہوتا, یہ دروازہ ہی ایسا ہے.
توجہ فرمانا. پھر شاعر نے لکھا اور لکھنے میں انتہا کر دی. اب جملے ذرا سن لینا. لکھا اور انتہا کر دی. یوں کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا. اور کسی رومانٹک مزاج عرب نے لکھا تھا کہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے, یہ تو وہ جملہ ہے جو قلم نور سے رخسار حور پر لکھنا چاہیے. توجہ فرمانا. آپ کو کیا پتا کہ حور کا رخسار کیسا ہوتا ہے؟ توجہ فرمانا. کہا قلم نور سے رخسار حور پر لکھنا چاہیے. شاعر نے اسی انداز میں یہ جملہ کہا. توجہ فرمانا. شاعر نے اسی انداز میں جملہ کہا حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا. بنا لی ہے نا لوگوں نے. توجہ فرمانا. بھئی حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. اللہ اکبر. میرے ساتھ ہے نا, میں تاب اگلے 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں. کہا حیدر کو چھوڑ کر, توجہ فرمانا, حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے, ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے, ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. تو جو فرمایا آپ نے, بغض اہل بیت میں اتنے گر گئے بدبخت, جس دروازے کی طرف پیغمبر بلاتے رہے یہ پیٹھ کر کے وہاں سے دور بھاگتے رہے. توجہ فرمانا. پھر کہتے ہیں کہ یہ معرفت پروردگار نہیں ہوئی. کیسے معرفت پروردگار ہو؟ توجہ فرمانا. جس دروازے سے در سے توحید ملتا ہے وہاں تو آئی نہیں ہو. اللہ اکبر. توجہ فرمانا. وہاں تو آئے ہی نہیں ہو. میں جملہ کہوں قدر فرمانا, پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. توجہ فرمانا. قدر فرمانا ذرا جملے کی. یوں کہہ دو کہ بس ابھی ہدیہ ملا, میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ممکن ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچ چکا ہو, لیکن بہرحال اب چونکہ ماحول بنا دیا آپ نے, دوستوں نے, آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر میں جملہ کہہ رہا ہوں. سرکار موسیٰ بن جعفر کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے, تو کسی مذہب کا امام, جس کو یہ بیچارے امام اعظم کہتے ہیں, جی امام اعظم کہتے ہیں, اس کا گزر ہوا تھا اور اس کو بڑا شکوہ گلہ رہتا تھا, اور صادق آل محمد کی بارگاہ میں آ کر اکثر یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا. ایک دن آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہ کہیں. توجہ فرمانا. کہ وہ انہیں کچھ نہ کہیں. امام تشریف فرما تھے جب یہ آیا تھا نا, توجہ فرمانا, تو یہ باہر تھا, امام حجرے میں تشریف فرما تھے بیت شرف میں, تو غلام پیغام لے کے آیا کہ کسی مذہب کا امام آیا ہے. توجہ فرمانا. اچھا جس لئے ویندے میں جی آج کل مولوی آندے شاندے تو بڑی دروازے تے کھلو کے کھگورا شگورا ماریاں تے داڑھی تے ہاتھ شاتھ ماریا, اس بھی تو کھگورا شگورا ماریوں حسین. ہاں جی, امام دے دروازے پہ کھڑا ہے اور خادم اندر گیا, کہتا ہے مولا وہ ذرا اذن مانگ رہا ہے آنے کا. امام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں آنے کی. توجہ فرمانا. اجازت نہیں ملی, واقعی نہیں ملی. اچھا کہا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر اجازت آ گیا. اچھا پھر آ کر کہتا ہے کہ اپنے ماننے والوں سے کہو کہ ان کو کچھ نہ کہیں. امام نے عجیب انداز میں کہا, میں ڈر ڈر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والے ہماری نہیں مانتے ان کے بارے میں. یہ واقعی ایسی بات ہے. کہا نہیں, کہتا شیعہ آپ کے ماننے والے آپ کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نہ مانے. امام نے فرمایا آپ کو بھی تو روکا تھا اندر نہ آنا, آپ بھی تو آ گئے. جو فرمایا آپ نے, میں آج مشکور ہوں آپ کا. جی کہا آپ کو بھی تو منع کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑا ضرورت رشتہ والے کو ویندے آنا پوچھنے ہیں رشتیاں دی ضرورت کی میں پیش آندی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
یہ توجہ فرمائیے، امام نے فرمایا یہ مانتے ہی نہیں ہے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمانا، یہ تاریخی تلخیاں کچھ ہوتی ہیں۔ توجہ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے آپ نے نہیں مانا؟ توجہ فرمانا، امام کے اصحاب، توجہ فرمانا، جب آیا توجہ تو میرے آقا صادق کے آل محمد کے دست مبارک میں عصائے رسول تھا، توجہ فرمانا، بڑھ کے عصائے رسول کا توجہ اب بوسہ لینے لگا، امام نے روک لیا، کہا جو عصا رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کا احترام ہے، اور جس کی رگوں میں رسول کا خون ہے اس کی مخالفت کرتے ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا یہی اس معیار کا جو امام ہو، اچھا آیا اور آ کر امام صادق کی بارگاہ میں آ کر ایک شکایت کر دی، شکایت کی، بلکہ توجہ فرمانا، شکایت کر دی، کہا کہ میں نے آپ کے فرزند ارجمند موسیٰ بن جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، توجہ فرمانا، کہا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، بڑا اعتراض کرنے والا آ گیا، کہا کہ آپ کے بیٹے موسیٰ بن جعفر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، توجہ فرمانا، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں سے آمنے سامنے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اس سے خشوع خضوع نہیں رہتا ہے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا ہے۔ امام نے خاموشی اختیار کی، کچھ دیر گزری، میرے آقا ساتھ میں امام جناب موسیٰ بن جعفر تشریف فرما ہوئے، امام نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یہ صاحب جو آئے ہیں ان کو آپ کی نماز پر اعتراض ہے، کہا یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لوگوں کے گزرنے سے بندے میں اور اللہ میں فاصلہ آ جاتا ہے، عبد اور معبود میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ امام نے مسکرا کر عظیم جملہ ارشاد فرمایا، کہا جس جگہ پر میں تھا، جس انداز میں عبادت کر رہا تھا، میں اللہ کے اتنا قریب تھا اور میرا اللہ میرے اتنے قریب تھا کہ لوگوں کا گزرنا اس قرب پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیچھے رہ کے، چونکہ میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا اس لیے وہ چاشنی نہ رہی، کہا کہ وہاں جہاں میں اتنا قریب تھا، جہاں میں تھا، اللہ کا اتنا قرب ہوتا ہے کہ لوگوں کا گزرنا، توجہ فرمانا، ہمارے قرب پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ امام اٹھ کر فرزند کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر شاباش شاباش کہنے لگے، اور کہہ کر امام نے فرمایا آل محمد کے بچے، توجہ فرمانا، آل محمد کی گود کے پالے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن میں نے جب توجہ فرمائی تو توجہ ذرا آپ بھی توجہ فرما لیں، توجہ فرمائی، امام نے فرمایا کہ میں ایسی منزل میں تھا کہ میرے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا کہ گزرنے والا گزر سکے، توجہ فرمانا، گزرنے والا گزر سکے۔ امام نے یہی تو فرمایا، کہا کہ دنیا کے اماموں کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے خلوص میں اور ہمارے خلوص میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہماری منزل قرب میں اور ان کی منزل قرب میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم آل محمد وہ ہیں کہ جن کے پاؤں سے تیر نکال لیا جائے نماز میں فرق نہیں آتا ہے، توجہ فرمانا، شیطان اژدہا بن کر آ کر انگوٹھا چبانے لگ جائے، توجہ فرمانا، ہمارے خلوص میں فرق نہیں آتا ہے، بچہ کنویں میں گر جائے ہمارے اخلاص میں فرق نہیں آتا ہے، گھر میں آگ لگ جائے ہمارے اخلاص میں فرق نہیں آتا ہے، توجہ فرمانا میرے بھائیوں، فرمایا ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو شہ رگ حیات کے قریب ہے، وہ اور ہیں جن کے اور خدا کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں، ہم آل محمد کے خدا سے کوئی فاصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے، کہا ہمارا گھرانہ تو ایسا ہے کہ تیر بھی نکال لیا جائے تو نماز میں فرق نہیں آتا ہے، قرب الہی میں فرق نہیں آتا ہے، حتی سائل کچھ دے بھی دیں، توجہ فرمانا، میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کرے سمجھ جائیں، حتی سائل کو کچھ دے بھی دیں تو وہاں سے قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں، توجہ فرمانا، حالت نماز میں دے بھی دیں تو وہاں سے آیات آ جاتی ہیں، توجہ فرمانا، اللہ دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ وہ انوار قدسی ہیں جنہوں نے حقیقت میں اللہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی ذات کی تسبیح کرو، ایسے ہی ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اسی ذات کی تسبیح کرو۔ خدا کی قسم دیکھیے، اللہ نے قرآن میں مختلف مثالیں پیش کی، بعض کو عفت کا نمونہ بنا کر، بعض کو سخاوت کا نمونہ بنا کر، بعض کو شجاعت کا نمونہ بنا کر، بعض کو صبر کی مثال بنا کر اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے۔
جناب یوسف عفت کی مثال ہیں، اپنے دامن عصمت کو بچا لیا. جب نجسات کیسے کیسے امتحانات سے گزرے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کیسے کیسے امتحانات سے گزرے. نبی ابن نبی ہے، کیسے کیسے آزمائشوں اور امتحان سے گزرے. بچپن سے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لڑکپن میں آئے بھائیوں نے حسد کیا، تماچے مارے، کنویں میں ڈال دیا، بازار میں بکے. یہ کوئی معمولی مصائب نہیں ہے، یعنی یہ معمولی آزمائشیں نہیں ہیں. ہاں اتنی بڑی آزمائشیں. عزیز مصر کے گھر میں آئے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. جب شباب میں قدم رکھا تو ایک نجس ہاتھ بڑھا، اپنا دامن عصمت بچا لیا. کیا کیا؟ ذکر الہی اور اس کی عظمت، توجہ فرمانا، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر کہا اس ماحول کی بجائے زندان زیادہ اچھا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا کچھ قریب ہو نا میری بحث کے. کہا اس نجس ماحول کی بجائے زندان، توجہ، زندان کی تاریکی، زندان کی صعوبتیں اچھی ہیں. احب الیہ کا لفظ ہے نا، کہ سجن احب الیہ، میرے مالک یا رب یہ سجن مجھ سے اس ماحول کی نسبت مجھے زیادہ پسند ہے. تسبیح ذکر دعا وہاں بھی توحید کی تبلیغ. کہتے تھے نا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہا یہ جو جن کے سامنے تم بدبخت جھکتے ہو یہ بہتر ہے یا وہ واحد اور قہار؟ وہ بہتر ہے. اتنا عظیم کارنامہ صعوبتوں میں ہے، سلاسل میں ہے، زندان میں ہے، لیکن پھر بھی توحید کی پرچار ہو رہا ہے اور علمبردار توحید بنے ہوئے ہیں. جملے سننا ذرا، توجہ فرمانا. لیکن جب اس کو ہم نے غور کیا، میں نے غور سے دیکھا کہ جناب یوسف ابن یعقوب نبی ہیں، اللہ نے عفت کا نمونہ بنا کر، مثال بنا کر کائنات کے لیے پیش کر دی. توجہ فرمانا. لیکن جناب یوسف جب عزیز مصر کی زوجہ نے نجس ہاتھ بڑھایا تھا، اپنا دامن عصمت بچا لیا، اس وقت زلیخا میں تبدیلی نہیں لا سکے تھے. اس وقت تو وہ کافرہ تھی نہ اور کافرہ رہی. بھائی میں کوئی اضافی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا جی. زلیخا میں یوسف تبدیلی نہ لا سکے، اپنا دامن عصمت تو بچا لیا، لیکن وہ ویسی کی ویسی رہی. وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا جو ہوا. توجہ فرمانا کہ وہ ایسی کی ویسی ہی رہی. لیکن ادھر آؤ میں تمہیں معیار عصمت بتاؤں. وہ نبوت کا مقام ہے، ادھر امامت کا مقام تمہیں بتاؤں. کون ہے؟ ساتویں امام ہے. توجہ فرمانا، ساتویں امام ہے. عبادتوں پہ عبادتیں ہیں، سجدوں پہ سجدے ہیں. حکومت پریشان ہے. توجہ فرمانا، حکومت پریشان ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے پاکیزہ کردار پر کوئی دھبا لگا دیا جائے. ہاں طائفہ کو بلایا گیا، ہاں زندان میں بھیجا گیا. آپ ذرا پرواز کرنا میرے ساتھ. بلایا گیا، بھیجا گیا، نجس پروگرام دیا گیا. کس کے لیے؟ حجت خدا کے لیے، امام برحق کے لیے، ایک عبادت گزار کے لیے. کیونکہ مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے عبد صالح. توجہ فرمانا، صابر بھی امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، باب الحوائج بھی امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے. اتنی عبادت کی کہ کائنات میں عبد صالح کے نام سے امام مشہور ہو گئے. توجہ میرا بھائی، توجہ فرمانا. ہاں آئی تھی طائفہ، نجس پروگرام لے کے آئی تھی، لیکن جب زندان میں آئی کیا دیکھا؟ کہا کوئی عبادت گزار ہے جو مسلح عبادت پر ہے. سامنے آئی، نماز میں فرق نہیں آیا ہے. دائیں طرف آئی، نماز میں فرق نہیں آیا. بائیں طرف آئی، نماز میں فرق نہیں آیا. پیچھے سے آ کے آوازیں دیتی رہی، نماز میں فرق نہیں آیا. ادھر سے تسبیح جاری ہے. جب گئی تھی، میں بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں، جب گئی تھی تو ہارون کے دربار میں کیا بیان دیا تھا؟ توجہ فرمانا، یہی بیان دیا تھا نا کہ جب میں زندان میں گئی تھی یہ تو کوئی عظیم عبادت گزار تھا، جب یہ تسبیح کرتا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے وہاں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز آتی تھی. ایک مرتبہ کہتی ہے زندان کی چھت کھل گئی تھی، ادھر یہ تسبیح کرتا تھا، ادھر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. اس کی تسبیح سے توجہ، پورا زندان تسبیح کر رہا تھا، ذکر الہی سے جھوم رہا تھا. کہا بے ساختہ آج تک نہ ذکر الہی سنا، نہ کسی عبادت کو دیکھا، نہ عبادت گزار کو دیکھا. کہتے ہیں میں سجدے میں گر گئی. بس یہیں سے جملہ لے لو، میں اپنا ختم کرنے لگا ہوں بیان. ہاں جناب یوسف کون تھے؟ نبی ابن نبی تھے، یوسف ابن یعقوب تھے. لیکن جب وقت آیا اپنا دامن عصمت بچا کر چلے گئے، تبدیلی نہ لا سکے. یہ معیار امامت ہے کہ ادھر موسیٰ بن جعفر سجدہ میں تھے، ادھر
توجہ فرمانا، جو حکومت کی لاڈی بن کر آئی تھی، سجدے کو دیکھا، اتنی تبدیلی لائی، یہ کنیز خدا بن گئی۔ یہ کتنا بڑا معیار ہے کہ جو آیا اس پہ بھی اپنا رنگ چڑھا دیا۔ کہا کہ آج تک نہ ایسا ذکر کرنے والا دیکھا، نہ ایسا عبادت گزار دیکھا۔ کہا پوری کائنات اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ معیار عصمت نبوت ہے، یہ معیار عصمت امامت ہے۔ توجہ فرمانا، وہ نبی کا کمال ہے کہ اپنا دامن بچا گئے، یہ امام کا کمال ہے کہ جو آیا، توجہ فرمانا، خود بھی الہی، اس کو بھی الہی بنا دیا، خود بھی سجدہ گزار، اسے بھی سجدہ گزار بنا دیا۔ یہ معیار ہے امامت کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ذکر کثیر کیا، ذکر کثیر تعلیم دیا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کی۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، ابتدائی نمازوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا موسی بن جعفر سارا دن روزے سے رہتے، مسلم یہ حدیثیں ہیں، حالت روزہ میں نماز تہجد، صبح کی نماز، پھر میرے آقا پیشانی سجدے میں رکھتے، زوال کے قریب پیشانی اپنی سجدے سے اٹھاتے۔ چھوٹی بڑی تمام کتابوں نے، تمام مورخین نے امام کا انداز عبادت اور ذکر لکھا ہے۔ اللہ اکبر، پھر سجدہ۔ کہا اسی وضو سے، یہی جملے لکھے ہوئے ہیں، اسی وضو سے امام مغرب و عشاء کی نماز ادا کرتے، افطار، تاکیبات، نصف شب کے قریب امام تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر وضو فرماتے۔ یہ انداز لکھا ہوا امام کی عبادت کا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا عبادت گزار، خدا کی قسم جب یہ جملے میں تلاوت کر رہا تھا یا پڑھ رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جو امام دن بھر روزے میں، رات بھر مسلح عبادت پر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بصرہ کے داروغہ زندان نے ہارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا تھا، کہا جو قیدی تم نے بھیجا ہے وہ تو ذکر خدا کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ جاتا ہے انسان جب ان جملوں کو پڑھتا ہے۔ کہا وہ تو عبادت کے علاوہ اس کا تو کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے۔ بصرہ سے امام کو بغداد، میں جملے کہوں، اگر آپ اجازت دیں، عبادت کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کے دل نرم ہیں، آؤ آج باب الحوائج کا ماتم کریں۔ اللہ اللہ، جب ہم قم میں ہوتے ہیں نا تو وہاں کہتے ہیں آؤ سب مل کر معصومہ قم کو ان کے غریب بابا کا پرسہ دیں۔ اللہ اکبر، جو مسموم بھی ہیں، جن کی زیادہ زندگی قید میں گزر گئی، اس لیے تو لکھنے والے نے یہ لکھا، توجہ فرمانا، اس لیے تو لکھنے والے نے کہا مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اللہ اللہ، کثیر الاولاد امام، میں جملہ نہ پڑھتا، عزادارو کتنی غربت کا عالم آسن المقال میں، یہ کتابیں پڑھا کرو آسن المقال میں، ہاں علامہ صفدر حسین نے یہ جو ترجمہ کیا ہے، عزادارو وہاں کی جملہ لکھا ہوا تھا، اتنی غربت آ گئی تھی موسیٰ بن جعفر کے گھر میں، عزادارو نبی امام زادیوں کے پاس، ہر بی بی کے پاس کوئی چادر نہ تھی، بس اتنا جملہ میں نے اس سے اندازہ لگایا، اللہ جانے کس انداز میں یہ جملہ لکھا گیا، کہا ایک چادر تھی، باری باری امام کی بیٹیاں چادر اوڑھ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔
اللہ اکبر. جو عبادت سمجھ کر آئے ہو نا، آج کی شب شہادت ہے. اللہ اللہ. ہاں کہا کہ ہم اس کے عبادت کے علاوہ اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. عزادر امام کو بغداد لایا گیا، فضل ابن ربی کا زندان. عزادر ملا جلا کے نا، لا یزال ینتقل من سجن الى سجن، ایک زندان سے دوسرا زندان، 14 سال غریب کے قید میں گزر گئے. اللہ اللہ. اس سے بڑا جملہ مصائب کا آج شب رونے کے لیے طلاب بیٹھے ہیں نا. زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے. عزادارو جس کے 14 سال زندان میں گزر گئے، اللہ جانے اس کی بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا. عزادارو گھر میں کن کیفیات سے بیٹیاں گزر رہی ہوگی. اجرکم اللہ. عزادارو کہوں جملہ. عزادارو 14 سال زندان میں گزرے. آخری زندان بڑا سخت سا، یہ ملعون یہودی تھا. سندی ابن شاہق ہے، نہ ضرورت کا کھانا دیتا تھا، نہ میرے اور آپ کے مظلوم امام کو پانی دیتا تھا. پانی ملتا بھی تھا تو ارباب مقاتل نے لکھا گرم پانی ہوتا تھا، اور جسے امام نوش نہیں فرما سکتے تھے. ذرا سوچئے جو سارا دن روزے سے رہے. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہو گئی، لگتا ہے امام کی نظر کرم ہو گئی. ہاں عزادارو آؤ نا آج کاظمان کے غریب کو رو لے. آؤ نا آج مسموم و قیدی امام کو رو لے. عزادارو ہاں گزر رہے ہیں زندان میں دن. کسی نے ایک امام کی زیارت کی، ایک مرتبہ خواہش کی تو عزادارو کسی نے کہا تھا نا، وہ ذرا روشن دان سے دیکھیے وہ کون ہے. کہا یہ تو سفید کپڑا ہے. کہا کپڑا نہیں ہے، یہی موسیٰ بن جعفر ہے. ارے جن کا بدن زندان کھا گیا، جن کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیر کھا گئے. اجرکم اللہ. آؤ آج اسے روئے. عزادارو جسے زندان کی تہوں کے اندھیروں میں رکھا گیا. میں جملہ کہوں، بڑی جلدی سے کہہ رہا ہوں نا عقیدتوں کے لیے. عزادارو جملہ کہوں، عزادارو جن کے مرنے کے بعد بھی زنجیر نہ اتارے گئے. اللہ اللہ. اے عزادارو اتنا مظلوم امام. عزادارو یہ ظالم. ایک اور روایت میں نے پڑھی، میرا جگر پھٹ گیا. روایت کے بلا علماء بیٹھے ہیں. عزادارو ضرورت کا کھانا نہیں دیتے تھے، ہاں گرم پانی ملتا تھا. عزادارو سورج کے طلوع و غروب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوا کا گزر زندان سے نہیں ہوتا تھا. عزادارو سے بڑے جملے نہیں ہیں. ہاں ٹھنڈی ہوا کا زندان سے گزر نہیں ہوتا تھا. عزادارو ایک جملہ ارباب مقاتل نے یہ لکھا، یہ ظالم یہودی تھا. عزادارو جب نماز کا وقت ہوتا، یہ امام کو نماز کے وقت میں تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بڑے بڑے عزادار بیٹھے ہو. امام زمانہ کے سپاہی سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز نہیں ہے. آؤ غریب کا میرے ساتھ مل کر ماتم کرو. عزادارو عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے، روزہ دار امام ہے. عزادارو بس ایک مرتبہ ہارون نے اشارہ کر دیا کہ موسیٰ بن جعفر کو زہر دے دیا جائے. اللہ اللہ. زہر جفا ملا. عزادارو جس کو ظاہر ملتا ہے وہ بڑا تڑپتا ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے. عزادارو جس کو گرم پانی ملتا ہو، ذرا سوچئے تو صحیح، اور زہر کا اس کے بدن پر کیا اثر ہوا ہوگا. ادھر اس ظالم نے انگوروں میں زہر دیا. زہر دے کرنا میرے آقا نے مسیب کو قریب بلایا، اور بلا کر اتنا کہا مسیب مجھے زہر مل گیا. آج سے 3 دن بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کہا سنو، پہلا میرا بدن سرخ ہو جائے گا، اور پھر زرد ہو جائے گا، پھر میرا بدن سبز ہو جائے گا. عزادارو یہ مسیب کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جیسے مولا نے کہا تھا نا، زہر نے اثر کیا، مولا کے بدن میں تبدیلیاں آئی. تیسرا دن آیا ماتم کرنا، کہا ہاتھ مولا کے ہتھیلیاں سبز ہونے لگی. یہ سندی ابن شاہق ہارون کے اشارہ تھا. علماء فضلاء کو لے کے آیا، کہتا دیکھو یہ موسیٰ بن جعفر طبیعی موت سے جا رہے ہیں، ہم نے کوئی خطا نہ کی. کہا دیکھو نہ تلواروں کے کوئی زخم ہے، ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا. عزادارو آواز دی، کہا مجھے زہر جفا دیا گیا. ہتھیلی کھولی، کہا دیکھو میرا رنگ سبز ہو گیا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو، ہاں آزادارو، زہر ملا۔ آزادارو مسیب کہتا تیسرا دن آیا میرے امام تڑپنے لگے۔ اللہ اللہ سوچئے تھے صحیح، جو کثیر الاولاد تھے، اس جملے پہ میں بڑا رویا، 37 اولادیں۔ آزادارو جو کثیر الاولاد تھے، آخر وقت میں کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ اللہ اللہ مسیب کہتا ہے ایک مرتبہ میرے مولا کے حجرے میں، اب جملے کہنے لگو، ایک مولا کے حجرے میں ایک حسین چہرے والا جوان نظر آیا۔ آپ کیا رو رہے ہیں؟ آزادارو جملے تاریخ کے ہیں نا، کہا جس نے غریب کو گلے سے لگایا تھا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ آزادارو روتے روتے نا، جب ایک مرتبہ امانت امامت لے کر چلے گئے، اللہ جانے کیا کہا کیا ہوا۔ آزادارو یہ سندی ابن شائق پوچھتا ہے، کہتا ہے مسیب بتاؤ یہ کون تھا؟ کہا یہ مدینہ سے رضا آیا ہے، اور جو اپنے غریب بابا کو سینے سے لگا کر رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو امام تڑپ رہے زہر سے، ہاں ہاں بڑی منزل مصائب ہوگی، بس جملے کہنے ہیں 4 میں نے۔ آزادارو امام زہر سے تڑپ رہے ہیں۔ آزادارو ہاں روح پرواز کر گئی، اتنا پڑھو آزادارو، روح پرواز کر گئی۔ آزادارو آپ نے زندگی میں بڑے بڑے دنیا سے جانے والے دیکھے ہوں گے، علماء دیکھے ہوں گے، مومنین دیکھے ہوں گے۔ آزادارو کیا قصور تھا زہرا کے لال کا، آزادارو جس کے مرنے کے بعد بھی زنجیر نہ اترے۔ اللہ اللہ، آزادارو زندان میں موسیٰ بن جعفر ہے، آزادارو روح پرواز کر گئی۔ ہاں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، اے آزادارو 4 مزدور لائے گئے، ماتم کرنا یہاں سے۔ آزادارو 4 مزدور لائے گئے، جنازہ اٹھا، پل بغداد کی طرف لے کے چلے۔ آزادارو بغداد میں شہرت کیا تھی، اتنی عبادت کر چکے ہیں، بدن پر گوشت نہیں ہے۔ آزادارو مزدوروں کو ذرا جنازہ وزنی نظر آیا، سوچتے تھے ہم نے تو سنا تھا بدن ضعیف ہے، یہ جنازہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ آزادارو اب جو چادر ہٹا کے دیکھا، غریب کے زنجیر نہیں اترے تھے۔ آزادارو لے آؤ جنازہ، تڑپ کر کہا یہ غریب کا وزن نہ تھا، یہ تو زنجیروں کا وزن تھا۔ اللہ اللہ، غریب کا جنازہ ہے، پل بغداد پہ مزدوروں نے اٹھایا، کندھا دے کے زمانے کے امام کو پرسا دے لیجئے کہ مولا ہائے تیری غربت، تیرے مرنے کے بعد بھی زنجیر نہ اترے۔